شریعت سے ہٹی ہوئی چیز سیدھا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا شیطان کہاں تک طاقت لگا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں سیدھا راستے سے ہٹانے کے لیے. میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پتہ نہیں اگر آپ سب کے پاس جیسے ابھی کسی کا دیکھ لیتے ہیں کسی کو, ارے وہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں. کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ کہا میں گیا میرے دل کی بات کر دی بابا نے. ارے وہ تو کبھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے, کبھی کسی سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ اس کے پورے شریعت پر یا اللہ تک پہنچے ہوئے ہونے کی دلیل نہیں. سب سے پہلے چاہے کسی کو بھی ہو ذہن میں یہی رکھیں, جو میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ سکتا ہے پھر وہ کوئی سیدھا راستے پر آ ہی نہیں سکتا. کسی کو بھی پرکھنا ہے تو کس راستے پہ؟ حضور کی سیرت پہ پرکھنا ہے بس. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی نماز چھوڑی؟ حضور سے بڑھ کر کے کوئی مرشد کامل ہے؟ اتنی تو بات ذہن میں ہے نا. نبی کونین کا راستہ ہی سب سے بہتر راستہ ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو, جو ڈھکوسلے پیر آ کر کے تمہیں کہتے ہیں نہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں, تو حضور نے دل کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صدیق اکبر نے کیوں نہیں پڑھی؟ فاروق اعظم نے کیوں نہیں پڑھی؟ غوث اعظم نے, غریب نواز نے کیوں نہیں پڑھی؟ ان کی سیرت میں تو ایک قضا نماز بھی نہیں ملتی. تو اتنے بڑے بڑے جو اکابرین امت ہیں ان سے نماز نہیں چھوٹتی تھی, اور یہاں یہ نماز چھوڑ کر گانے بجانے اور تھرکنے میں اپنی محفلیں پوری کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے نہیں ہم طریقت والے ہیں. طریقت والے نہیں, شیطانیت والے ہیں. طریقت سے کوئی ان کا تعلق نہیں. میرے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا, وہ چاہے کتنی بھی بڑی پگڑی پہنے, کتنا بھی بڑا جبہ لائے, نہیں وہ سیدھے راستے کا امام نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ کسوٹی رکھیں آپ ذہن میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان کتنے کتنے بڑے بڑے بابا لے کے آتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی جب تشریف لائے, ایک بہت بڑے محدث عالم دین کی بات کر رہا ہوں, مدینہ طیبہ سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بشارت پر ہندوستان آئے تھے. خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہند میں جاؤ اور میری حدیثوں کو پھیلاؤ. علم حدیث پھیلانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا سب سے بڑا کردار ہے ہندوستان میں. یہ محدث دہلوی جب آئے تو ان کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ دن بھر لوگوں کو پڑھاتے, حدیث سکھاتے, رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں آتے, آنکھ بند کرتے میرے آقا کی زیارت کرتے تھے. روضہ رسول کی زیارت ہو جاتی تھی, کشف کرتے مدینے پہنچ جاتے. روز کا معمول تھا, کیونکہ مدینے ہی میں رہتے, آپ کو بڑا لگاؤ تھا, عاشق رسول تھے, روز زیارت کرتے تھے. اب سنیے, اتنے بڑے عالم دین, ایک بار وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے, بیابان تھا یعنی جنگل, دیکھا اچانک ایک جھونپڑی نظر آئی, اور وہاں پر بہت سارے لوگ بھی نظر آئے جو مریدین تھے, وہ ذکر میں مشغول تھے, اور اچھے خاصے ان کے لباس دکھ رہے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں قریب گیا, دیکھا تو جھونپڑی میں ایک پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے پلنگ پہ, اور ان کے مریدین حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ذکر بھی چلا اور اس پیر کی بڑی اچھی باتیں تھیں. شیخ صاحب فرماتے میں بھی محفل میں بیٹھ گیا, تصوف کی بہت عمدہ باتیں انہوں نے کی. محفل جب ختم ہوئی تو بغل میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا, مٹکے میں سے انہوں نے پیالے میں شراب ڈالی, شراب بھر کر کے مٹکے میں رکھا ہوا تھا, اور وہ پینے لگے شراب. اب محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پلایا, اور شیخ صاحب سے بھی کہا آپ بھی پیجیے. آپ نے کہا بالکل نہیں, میں نہیں پی سکتا, شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیر صاحب نے کیا سمجھایا معلوم ہے؟ وہ اور شراب ہے, یہ اور شراب ہے, آپ اس کو پیئیں گے تو مست ہو جائیں گے. یہ ہم طریقت والے لوگ ہیں. ایک لفظ ملا ہوا ہے ڈھکوسلے لوگوں کو, طریقت کی آڑ میں ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. ہاں
وہ بابا کہنے لگے کہ یہ طریقت والا جام ہے، اس کو پی لیجئے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں میں نہیں پی سکتا۔ اچھا آپ سنیے سب سے بڑا ان کے اوپر کیا معاملہ ہوا۔ 2-3 بار پیش کرنے پر شیخ صاحب نے نہیں پیا تو سیدھے بابا نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے عبدالحق محدث دہلوی، آپ جو روزانہ شام کو رات کو دیدار کرتے ہو مدینے کا وہ میں بند کرا دوں گا۔ یہ کیسے معلوم ہوا بابا کو؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ میرا راز تھا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا، تنہائی میں مراقبے میں آنکھ بند کرتا اور پہنچ جاتا، یہ بابا کو کیسے معلوم؟ جو میری رات کی محفلوں کو جانتا ہے تو پھر کتنا پہنچا ہوا ہوگا۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف شراب کا پیالہ ہے۔ ایسے میں عام آدمی ہو تو یہ تو پتہ نہیں بھر بھر کے مٹکے پی کر کے آ جائے۔ بابا نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی جو آج تک میری بیوی کو بھی نہیں معلوم تھی، تو اب یہ جو دے رہے ہیں وہ سب پی لو، جو دے رہے ہیں پی لو۔ میرے عزیزو، وہ میرے پیدائش سے لے کر میرے موت تک کی بھی خبریں دے دے تو بھی شریعت محمدیہ شریعت ہے، نہیں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میرا ہاتھ چر گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، کوئی بابا آیا ہاتھ مارا، چمڑی پوری پیک ہو گئی، خون بند ہو گیا، وہ اگر اس کے بدلے میں کہہ دے 1 کپ شراب پی لو، ہرگز نہیں میرے عزیزو۔ وہ میری گردن کاٹ کر کے دوبارہ بٹھا کے دکھا دے تب بھی میں شراب کا 1 پیالہ نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ ہمارے لیے یہ شعبدہ بازی جادوگری یہ معیار نہیں، ہمارے لیے شریعت مصطفیٰ معیار۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے ہم 1 قدم بھی کبھی کسی وقت میں نہیں ہٹیں۔ لیکن یہاں شیخ صاحب کے لیے بڑا مسئلہ تھا، سوچ رہے تھے یہ دلیلیں بھی دے رہا ہے کہ یہ وہ شراب نہیں ہے، جام ہے، فلاں ہے، پیوں کہ نہیں پیوں، کشمکش میں آ گئے۔ اگر یہ آدمی غلط ہے تو پھر میری رات کی محفل کے بارے میں جانتا کیسے ہے، میرے مراقبے کو پہچانتا؟ اس کشمکش میں لڑتے رہے کافی دیر تک، جھنجھلا کر کے اٹھ گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آج تو نہیں پیوں گا، آج تو نہیں پیوں گا، پھر دیکھ لوں گا۔ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اب سنیے، واپس آئے، شام تک یہی ٹینشن رہا۔ رات کے وقت جب عشاء کے بعد آپ اپنے شاگردوں کی محفل سے ختم ہوئے، مراقبہ کرتے، آنکھ بند کرتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے قریب تصور میں جب جاتے تو دیکھا کہ حضور کے روضے کے باہر وہی بابا کھڑا ہوا ہے۔ تصور کی بات ہے، وہ بابا کھڑا ہے اور دروازہ بند ہے، اس کے آگے کا کچھ نہیں دکھتا، نہ حضور دکھتے ہیں نہ روضہ رسول دکھتا ہے۔ اب تو اور زیادہ یقین ہونا چاہیے، اس نے صرف اٹکل پچھو مارا نہیں، یہاں تو تصور میں آ کر کے دکھا بھی دیا۔ اس پوری رات نہ وہ روضہ رسول کی زیارت کر سکے، نہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، رات گزار تھی۔ دوسرے دن ان کو بہت فکر لاحق ہوئی، کیا کروں؟ سوچا کہ آج کا دن گزار لیتا ہوں، آج کا دن گزار لیتا ہوں، کل شاید ہو سکتا ہے میرا وسوسہ ہوگا۔ دوسرے دن پھر رات کو مراقبہ کیا، پھر ویسے ہی ہوا۔ وہ جو جنگلی بابا تھا وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا کہ تو جب تک میرے ہاتھ سے یہ پیالہ نہیں پیے گا میں تجھے یہاں کی زیارت ہونے نہیں دوں گا، میں تجھے یہ زیارت ہونے نہیں دوں گا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن یہ گئے نہیں اس جنگل کی طرف۔ سوچتے ہیں کہ اگر آج بھی ایسا ہو گیا تو پھر اب تک میں جو شریعت پر چل رہا تھا اس کا کیا، اب تک جو شریعت پر چل رہا تھا اس کا کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ہمیں ایک بہت بڑا میسج دیا، ایسے موقعوں پر کرنا کیا چاہیے۔ حق و باطل کو پہچاننے میں اگر دشواری آ رہی ہو، دقت آ رہی ہو، اس کو پکڑوں کہ اس کو پکڑوں، کیا دیکھوں، ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے۔ تیسری رات آپ عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھے، ان کو معلوم تھا کہ آج بھی یہ بابا رہے گا اور مجھے زیارت کرنے نہیں دے گا، صرف اس کی شکل نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے۔ تیسرے دن آپ نے کچھ نہیں کیا، مصلی بچھا اور کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، مراقبہ کرتے سیدھے رسول پاک کو پکارا،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دیر ہو گئی، اگر میں حق پر ہوں تو واضح فرما دیں، اگر وہ حق پر ہے تو واضح فرما دیں، اس کے بعد اب میں کسی اور سے فیصلہ لینا ہی نہیں چاہتا۔ ایسے معاملات میں ڈائریکٹ کس کو پکارا جائے گا؟ رسول پاک، سپریم وہی ہے، وہیں سے آواز۔ اتنی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہی، اچانک روضہ رسول سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے باہر نکل جا۔ اتنا حضور کے روضے سے آواز آئی، جو بابا کھڑا تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ حضور کی دربار سے آواز کیا آئی؟ اے کتے باہر چلا جا۔ اور پھر روضہ رسول کی زیارت ہوئی اور میرے آقا کی بھی زیارت ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سجدے میں گر گئے اور کہا، اللہ نے اپنے حبیب کی شریعت کو بچایا۔ اب سنیے، اس کے بعد دوسرے دن یہ اٹھے، دل کا اطمینان ہو گیا، سوچا کہ اس کے پاس جاؤں کہ نہیں جاؤں، دیکھوں کہ نہیں دیکھوں۔ کہا دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا زیارت ہونے نہیں دوں گا، لیکن میں تو زیارت کر لیا، 2 دن تو نہیں دیا، تیسرے دن تو ہو گئی۔ اب یہ اس راستے پر گئے تو دیکھا وہاں پر جھوپڑی ٹوٹی ہوئی ہے، مرید بکھرے پڑے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ گئے، جا کر کے جلدی سے ان لوگوں کو اٹھایا، کہا کہاں ہے پیر صاحب، کہاں گئے بابا؟ تو لوگ سب بچھک کر کے اٹھے اور کہا کہ کیا بتائیں، عجیب سا ہو گیا۔ کہا کیا؟ کل کی رات ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، بابا ہمارے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، اچانک ہماری جھونپڑی میں ایک زلزلہ، طوفان جیسی ہوا آئی اور ہمارے بابا کتا بن گئے اور ہماری جھوپڑی سے کتا بن کر کے نکل گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، تمہارے بابا بنے نہیں، ہمارے مرشد نے انہیں بنایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نگاہ تھی جو اپنوں کو بچایا اور باطل کو ان کا مقام دکھایا۔ ہر آدمی اپنے مقام پر آئے گا میرے عزیزو، بس یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا کہ کہیں تم اس طرح سے ایسے چکما دکھانے والے، چکا چوند دکھانے والوں کے پیچھے پڑ کر کے میرے نبی کی شریعت کو چھوڑتے ہو یا پھر اس پر قائم رہتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ تو وہ کیا تھا بابا؟ وہ کون تھا؟ کوئی بابا نہیں، کسی سلسلے کا نہیں، وہ شیطان تھا، ابلیس لعین تھا۔ ابلیس کو اللہ نے اتنی طاقت دی، کوئی بھی شکل اختیار کرنے کی، لوگوں کے ذہنوں پر جانے کی اسے طاقت دی گئی۔ وہ خوابوں میں بھی آتا ہے، بستروں پہ آتا ہے، گھروں کے اندر آتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ ناف کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا، نماز جیسی ہم رکعت باندھتے ہیں، ناف کے نیچے ہم اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا نماز، کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جیسے ہی رکعت باندھتا ہے آدمی تکبیر تحریمہ، تو پھر شیطان اس کے ناف کے نیچے کے راستے سے نکل کر کے پورے جسم میں اسے برے وسوسات ڈال کر کے اس کی نماز خراب کرتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ ہی میں باندھ لو تاکہ وہ اندر نہ جائے۔ یہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، ابلیس لعین کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کوئی شکل اختیار کرے، کبھی عورت بنے گا، کبھی مرد بنے گا، کبھی مخنث بنے گا، کبھی جانور بنے گا، کسی بھی شکل میں آئے گا، بہکائے گا۔ لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، شیطان سے کوئی بھی نہ ڈرے، شیطان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی تو کر سکتا ہے، لیکن رحمان کی طاقت و قوت ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ یقین ہمیشہ رہے۔